اعظم اور زرداری نے کس طریقے سے ان کے مشن کو آگے بڑھایا ہے. تو وہ میں نے جو لکھا تو اس میں تو کرٹیکل تھے, انہوں نے کہا صاحب پاور شارٹیج ہے, فلانی ہے, لارنس ہے, یہ ہے وہ. تو میں ان کو برٹش جرنلسٹ کو یہ جواب دے رہا تھا کہ یہ سارے انہیریٹڈ پرابلم ہیں. رضی خان صاحب آپ کی اطلاع کے لیے جب بے نظیر بھٹو صاحب 1994 میں آئی تھی یہاں پر ایز پرائم منسٹر اور میں یہاں ہائی کمشنر تھا, تو شی ہیز سائن MOUs worth £1 billion فار دا انرجی سیکٹر آف 5000 میگا واٹ الیکٹریسٹی کا ان کے اسکیم تھی جو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہب کو جو تھی ان کے زمانے میں لگنا شروع ہو گئی تھی. اور آپ کو پتا ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے, کہ جناب ایک پاور جنریشن پلانٹ رکھنے میں 3-4 سال لگتے ہیں. وہ 4 سال پورے ہونے سے پہلے وہ اس کو رخصت کر دیا گیا. مگر نواز شریف صاحب جب آئے تو ان کو الیکٹریسٹی جو تھی وہ بے تحاشا ملی. ایسے ہی مشرف صاحب آئے, مشرف صاحب نے تو یہاں تک ایکسیپٹ کیا ایک اپنی ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہ جناب میرے پاس اتنی پاور تھی, الیکٹریسٹی تھی کہ میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا. مگر جب گئے تو 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی کر گئے. ویٹ کا آپ دیکھا ہوگا, یاد ہوگا, جب شروع پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو چیف جسٹس نے شوگر پرائز بھی مقرر رکھی تھی 40 روپے سے 1 کلو. ایسی ویٹ کی قلت تھی اور بڑا ہنگامہ تھا اس پر. مگر اس گورنمنٹ کی پالیسی سے آپ رضی خان صاحب پتہ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ آج گورنمنٹ کی پالیسی سے رورل ایریا میں جتنی پراسپیرٹی ہوئی ہے, جب سے انہوں نے 1050 ویٹ کی پروکیورمنٹ پرائز کی ہے, ہر شخص ویٹ اگوا رہا ہے اس حد تک کہ 100, 150, 200 ٹرک انڈیا کے روز جاتے ہیں, انڈیا لے کر ویٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان. شوگر ہم ایکسپورٹ والی پوزیشن میں ہیں, مولیسز ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہماری شوگر. پھر اور آپ کاٹن کے ہم سرپلس ہیں, ایسی رائس میں سرپلس ہے. تو یہ ایگریکلچر رورل ایریا جو کہ ہمارا 70% وہاں بوم ہے. ڈیفینیٹلی شہروں میں پرابلم ہے, اور مگر یہ ہمارا کریٹڈ یا پیپلز پارٹی کا کریٹڈ یا زرداری صاحب کا کریٹڈ پرابلم, یہ پرابلم جو ہے وہ انہیریٹ کیا گیا تھا. اور اس کو آپ ایک ٹرم آپ گورنمنٹ کی پوری ہونے دیں, دوسری گورنمنٹ آئے یا یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرے, تو یہاں سے اگر ان کی پالیسیز کنٹینیو بھی گئی تو ایک پلانٹ جو لگتا ہے وہ 4-5 سال میں لگتا ہے. جیسے جیسے پلانٹ آئیں گے. اور ایک اور بات کہتا چلوں, بہت لمبی ہو گئی تقریر, کہ ایک اور ہم نے بہت بڑا چیز انہیریٹ کی تھی جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, سرکولیٹری ڈیٹ, کیا کہتے ہیں آپ, سرکولر ڈیٹ کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ یہ پاور کمپنیز جو تھیں آئل لے رہی تھیں اور کو پیسے نہیں دیے جا رہے. یہ بلین سے انہیریٹ کیا گورنمنٹ نے, اور اگر یہ پورا پیسے اتار دے تو جو ایگزسٹنگ پلانٹ ہیں وہ اگر فل کیپیسٹی میں کام کرنے لگے تو پاور جنریشن کرائسس نہ ہو. تو میں یہی ڈیفینڈ کر رہا تھا, آپ کو بھی بتا رہا تھا مجھے, اور اس برٹش جرنل تو اس نے کہا آئی نیور نیو آل دیز تھنگ. میں نے کہا تمہیں جانا چاہیے, پاکستان پتہ کرنا چاہیے. تو آپ اس سے زیادہ کوشچن تھینک یو ویری مچ, شکریہ. ابھی یہاں جوڈیشری کا ذکر آیا, ہائی کمشنر صاحب نے جوڈیشری کا ذکر کیا, تو آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے درمیان رنگیز شاہ جو جسٹس صفدر شاہ کی بیٹی ہے پیچھے بیٹھی, اس کو ویلکم کیجیے. آپ کو بتا جہاں بیٹھی ہیں وہ, آپ جسٹس صفدر شاہ کو سب جانتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں, یہ ان 3 ججز میں تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو کوئٹ کیا تھا. بیٹھیے, میں ملا دوں گا بیرسٹر قاضی صاحب آپ کو, ہماری بیٹیاں ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ایئر بنگش صاحب ون آف دا سینئر جرنلسٹ ہیں, یہاں بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ اکرم قائم خانی صاحب ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہماری مسز شاہ, محمد علی شاہ صاحب کی بیگم آئی ہیں شاہدہ خان کے ساتھ, آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے اسلم صاحب اسلام آباد سے آئے ہیں اور آج اس فنکشن میں جیلم کے ہیں, وہاں سے پرچہ نکالتے ہیں لبرٹی, آج بیٹھے ہیں. علی قریشی صاحب آئے ہیں خاص طور پہ وہاں سے. اور 2 اور لوگ ہیں, ایک امان اللہ خان ہے پیچھے, بہت بڑی ان کو ویلکم. اور ایک ہمارے سردار عمران عباسی خاص طور پہ اسلام آباد سے, یہ کتابوں کا بوجھ ہمارے مجاہد بریلوی صاحب کو اٹھا کے لائے, ان کو بھی تعلیم سے ویلکم کر دیتے. ہم نے یہاں آج میں تینوں اسپیکرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فوزیہ وہاب پہ بات کی. اسلم نیشن کے محمد سرور صاحب کا شکر گزار ہوں
कि उन्होंने अपनी खबर बनाने के लिए हाई कमिश्नर साहब से, फौजिया वहाब से आगे की भी बात करवा डाली, जो बहुत अच्छा है। लेकिन आप सबका, सालिस कियानी साहब, खालिद मजीद साहब, इमरान सईद साहब पीछे बैठे हैं, जो भी दोस्त आए हैं, हम सब आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए शॉर्ट नोटिस पे। मुजाहिद बरेलवी साहब परेशान थे कि लंदन में 20-25 लोग जमा नहीं होते। मुजाहिद बरेलवी साहब फौजिया वहाब के लिए, अच्छे लोगों के लिए जब इस तरह के इवेंट्स करेंगे, जब किताबें बनाएंगे तो फिर लोग आएंगे। नादर चीमा जो कभी नहीं आते यहाँ, आज वो भी यहाँ पहुँच गए। तो आप अपने लिए खूबसूरत तालियों के साथ चाय पीजिए।